حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، نکاح کی تقریب ہے۔ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ لوگ جو عقیدہ توحید و رسالت سے دور تھے، وہ بیچارے بڑی سخت آزمائش میں تھے۔ ذہنی انتشار، فکری کمزوریاں، ٹوٹتے بکھرتے ان کے جذبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو عقائد اسلام عطا فرمائے، ان لوگوں کو اللہ نے اطمینان قلبی عطا فرمایا۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی کی طرف ہم لوٹ کر چلے جائیں گے۔ دنیا میں عمل خیر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ صبح قیامت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی شخص کو عقیدہ نصیب ہو، اسے معرفت نصیب ہو۔ یہ معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان بہت زیادہ فلسفوں میں الجھے بغیر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ اپنے رب کریم تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا الجھاؤ نہیں۔ آپ ان سے فرما دیں فَاتَّبِعُونِی، یہ آپ کی پیروی کریں۔ جن رستوں پہ آپ انہیں چلاتے ہیں، یہ ان رستوں پر چلیں۔ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا، سب سے اہم ذریعہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقے ہمیں وضع کر کے دیے، ہمیں انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب صحابہ کی ایک جماعت نے کہا تھا نا کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے اور ہر روز روزہ رکھیں گے، ہمیشہ ساری رات عبادت کریں گے اور ہر روز کا نفلی روزہ رکھیں گے، تو حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں تو نیند بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا تم اس رستے کے مسافر بنو جو رستہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن راہوں کا تعین کیا، اس میں مبالغہ آرائی نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے سارا دن نماز پڑھنے کا نہیں کہا، 5 وقتہ نماز فرض کی اور پھر فرمایا کہ تم تجارت میں نکل جاؤ تو یہاں بھی کچھ ملے گا۔ تو حضور فرمانے لگے، ہاں، جو سچ بول کے تجارت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ بھی تمہارا کام دین ہے۔ اور اگر تم مزدوری کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تو اللہ کے دوست قرار پاؤ گے۔ تو اسلام نے جتنے طریقے حضور علیہ السلام کی سنت نے ہمارے لیے چھوڑے، وہ عین انسانی مزاج کے مطابق ہے، اور اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اس کے اندر انسان کے لیے تازگی ہے، اس میں طبیعتیں اکتاتی نہیں، اس میں لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ یہ جو اس دور کی انزائٹی اور ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کا ذہنی افتراق ہے، اس سے پوری طور پر انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اسی رستے پہ چلے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ یہ جو نکاح ہے، حضور نے فرمایا یہ میری بھی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اولاد کا ہونا
نکاح کا کرنا بہت بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یاد رکھیں گلشن آباد ہونا، تو ذمہ داریاں جتنی بڑی مرضی بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ اس کا لطف اور ذائقہ عطا کرتا ہے۔ انسان کو روحانی قوت ملتی ہے جب وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک میں اسے دل کا پھل کہا گیا۔ تو یہ تو ایک حسن ہے، یہ تو ایک خوبصورتی ہے، باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ صرف دو چیزیں ازدواجی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ گھر میں سارا کچھ ہو، آپ ساری آسانیاں دے لیں، سب سے مہنگا فرنیچر خرید لیں اور سب سے کشادہ گھر بنا لیں، لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں پیار نہیں ہوتا وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے بنیادی بات ہے، اسے سمجھ لیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ کردار والدین نے ادا کرنا ہے۔ بچوں کی ذہن سازی کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، لاڈ کے نام پر اور محبت کے نام پر بچوں کو سست اور کاہل نہ بنایا جائے، ان پر ذمہ داری ڈالی جائے، وقت پر ذمہ داری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، لیکن پوری دنیا کو وہ انصاف سے اس طرح بھر کے گئے کہ لوگ کہتے تھے ان کے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق کی یاد تازہ ہو گئی، اور عمر 39 سال ہوئی۔ تو ذمہ داریاں بچوں پہ ڈالی جائیں، انہیں وقت پر چیزوں کو سمجھایا جائے، اور پھر اہل خانہ کردار ادا کریں ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کا۔ وہ جس قدر زیادہ میاں بیوی کا آپس میں پیار بڑھتا ہے اس قدر زیادہ گھر میں سکون بڑھتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ بیٹی کے سسرال والے اگر اپنی بہو کو اس کے خاوند کے حقوق بتائیں گے تو وہ جلدی نہیں سمجھے گی، لیکن اگر بیٹی کی ماں اور اس کا باپ اسے خاوند کے حقوق بتائیں گے تو وہ ذرا جلدی سمجھ جائے گی۔ بیٹے کی ساس اور سسر اگر اسے کہیں گے نا کہ خاتون کے اور بیوی کے حقوق کیا ہیں تو وہ ذرا دیر سے سمجھے گا، لیکن اگر بیٹے کی ماں اور بیٹے کا باپ اسے کہیں گے نا بیٹا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ آپ ذہن کے قریب کریں چیزیں، انہیں ہنستا دیکھ کر، خوش دیکھ کر امید ہے کہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ حدیث پاک عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تم جب ناراض ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ سیدہ کہاں ناراض ہوتی، وہاں تو معیار ہی اور ہے۔ کہا جب ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے بہت خوش ہوتی ہو تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں، جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتی ہیں مجھے رب ابراہیم کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہیں تو پھر کہتی ہیں رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پتہ نہیں میرا اس وقت منظر کیا تھا اس بات کو سن کے، یا رسول اللہ آپ اتنا خیال فرماتے، جملوں اور لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کوئی کیا سوچتا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میرے زبان سے نام ہی جاتا ہے، دل میں آپ ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا گھروں کو سجانے، گھر کبھی بھی اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر گھر والوں سے بنتا ہے۔ گھر میں بچے شرارتیں کریں اور وہ کبھی کبھی روئیں اور کبھی کبھی ان کے لاڈ اٹھانے پڑے تو پھر ہی وہ گھر آباد محسوس ہوتا ہے۔ اور گھر کے اندر کوئی کسی سے مطالبے کرے اور وہ مطالبے پورے کرنے کے لیے بھاپ جد و جہد کرے تو پھر ہی زندگی اپنا حسن پکڑتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ جس جوڑے کے نکاح کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو فضل والا ہی فرمائے، کرم والا ہی فرمائے، اور آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ان پر خاص رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔